بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کو صحابہ کرام سے بغض ہے، وہ اپنے بغض کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں اس نے صحابہ پر الزام تو لگایا ہی، اس نے مسلم شریف پر بھی تہمت لگائی، کہا کہ مسلم میں یہ لکھا ہے، حالانکہ مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مسلم کی وہ حدیث رکھوں گا جو مرزا نے بیان کی، اور پھر جو مسلم میں اصل حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کرنا کہ یہ کتنا بڑا منافق ہے اور یہ لوگوں کو دھوکہ کس طرح دیتا ہے۔ مرزا نے یہاں دو بہت بڑے بڑے دھوکے دیے۔ پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے مسلم کی اصل حدیث جو مسلم شریف میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنا بڑا منافق ہے اور لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ پہلے آپ انجینئر کا کلپ سماعت فرمائیں۔ یہ جو ولید بن عقبہ ہے، اس کے معاملات آگے چلتے رہے، یہی وہ شخص تھا جس نے مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے اور بخاری میں بھی حضرت عثمان والے چیپٹر میں کہ اس نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے شراب پی کے، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں، حالانکہ پہلے 2 فالتو پڑھائی ہوئی تھی۔ پھر لوگ قریب آئے، انہوں نے قریب سے سونگا تو پتہ چلا کہ اس کے تو منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کی شراب کی، تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ سیکھ پا ہو گئے، کچھ عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اسے گورنر لگایا۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا جس میں انجینئر محمد علی مرزا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ مسلم شریف میں تفضیل کے ساتھ آیا ہے، اور بخاری میں بھی حضرت عثمان والے چپٹر میں آیا ہے کہ اس نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے۔ ولید بن عقبہ نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے۔ ان 4 پر غور کرنا۔ اصل حدیث جو مسلم میں ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، تو اس وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرزا نے کس قدر منافقت سے کام لیا ہے۔ 4 فرض پڑھا دیے تھے شراب پی کے، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور بھی پڑھا دیتا ہوں، حالانکہ پہلے ہی 2 فالتو پڑھا دی تھی۔ پھر مرزا صاحب کے ان الفاظ پہ بھی غور کرنا۔ پھر لوگ قریب آئے، جنہوں نے نماز پڑھی، ذری بات ہے وہی قریب آئے، لوگ قریب آئے، قریب سے آ کے سونگا تو پتہ چلا کہ اس نے شراب پی ہے، شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ یہ مسلم میں ہے، مرزا صاحب مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اس نے شراب پی تھی، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سیخ پا ہو گئے۔ آگے لمبی حدیث ہے کہ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس اس کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ اسے کوڑے لگائیں، پھر انہوں نے حضرت حسن کو کہا، پھر حضرت جعفر کو کہا گیا، انہوں نے پھر کوڑے لگائے اور انہیں 40 یا 80 کوڑے لگائے گئے۔ اب مسلم کی جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر میں شیئر کر رہا ہوں، آپ خود پڑھیں اور مرزا کی منافقت کا اس حدیث پڑھنے سے اندازہ لگائیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہمیں ابو ساسان حسین بن منظر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، ان کے پاس ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو لایا گیا، اس نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھائی۔ ان پہ غور کرنا، اس نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھائی، یعنی فجر کے 2 فرض پڑھائے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس نے فجر کے 4 فرض پڑھائے تھے، یہ مسلم کے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں تحقیقی بات کرتا ہے، علمی بات کرتا ہے، حوالے سے بات کرتا ہے۔ یہ تحقیق، یہ علم کہ مسلم پر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا کہ وہاں لکھا ہے کہ 4 فرض پڑھائے تھے، جبکہ مسلم میں ہے کہ انہوں نے 2 فرض پڑھائے تھے۔ اس سے آگے کیا لکھا ہے؟ پھر کہا گیا کہ تمہیں اور نماز پڑھاؤں، تو 2 آدمیوں نے اس کے خلاف گواہی دی، ان میں سے ایک کا نام حمران تھا
اس نے کہا اس نے شراب پی ہے، اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اسے شراب کی کہہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی الٹی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ اس نے شراب پی تو شراب کی کہہ کی ہے، اور کہا کہ حضرت علی سے کہ اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ اب مرزا نے کس قدر منافقت سے اس حدیث میں رد و بدل کیا اور لوگوں کو مسلم کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ولید بن عقبہ نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے، جبکہ حدیث میں ہے کہ 2 پڑھائے تھے۔ پھر لوگ قریب آئے، لوگوں نے سونگا، اس سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، اس نے شراب پی ہوئی تھی، جبکہ مسلم میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ لوگ قریب آئے، انہوں نے سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ پھر تیسری بات کہ ان کی شکایت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اسے کوڑے لگائیں۔ لمبی حدیث ہے، اسی مجلس میں انہیں 40 یا 80 کوڑے لگائے گئے۔ جب ان سے گناہ ہوا، اس گناہ کی سزا انہیں دنیا میں مل گئی۔ اب انہیں دنیا کے اندر سزا مل گئی، ان کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے اندر گند بھرا ہے، اس کے دل میں صحابہ کا بغض بھرا ہے، اس کو کوئی بات مل جائے تو یہ صحابہ پر اپنے بغض کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ مرزا صاحب نے یہاں ایک اور بہت بڑی منافقت کی۔ اس منافقت کو دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے، اتنا بڑا دھوکے باز، اتنا بڑا ماہر ہے دھوکہ دینے میں۔ اب مرزا صاحب نے جب یہ بات کی کہ مسلم میں حدیث ہے، مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں مسلم کی حدیث کا سکرین شاٹ چلایا کہ مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ولید بن عقبہ نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے۔ اب وہ حدیث ترتیب کے ساتھ چلی آ رہی تھی، جہاں یہ بات لکھی تھی کہ ولید بن عقبہ نے صبح کے 2 فرض پڑھائے، وہاں سے مرزا صاحب نے کاٹ دیا، اس کو حذف کر دیا۔ آپ خود وہ خالی جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں ڈاٹ ڈاٹ کے نشان آ رہے ہیں۔ یہ مرزا صاحب نے منافقت کی اور وہاں سے حدیث کے وہ الفاظ کاٹ دیے تاکہ لوگ اصل حدیث نہ پڑھ سکیں اور لوگ یہ نہ پڑھ سکیں کہ مسلم میں ہے کہ انہوں نے 2 فرض پڑھائے تھے، 4 نہیں پڑھائے تھے۔ اس کو کاٹ کر مرزا صاحب نے دھوکہ دیا کہ انہوں نے 4 فرض پڑھائے تھے، حالانکہ مسلم کی حدیث میں 2 فرضوں کی بات ملتی ہے کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائی تھی۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مرزا کی منافقت اور یہ ہے مرزا کا دھوکہ دینے کا انداز۔ یہ حدیث میں سے بعض باتوں کو حذف کر کے اپنے مطلب کی بات کو لے لیتا ہے، جو اس کی مطلب کی نہ ہو اس کو یہ درمیان سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ثبوت حاضر ہے، آپ خود اس کو دیکھیں اور مرزا کی منافقت کا اندازہ لگائیں۔ یہ صحابہ کے بغض میں اس قدر آگے جا چکا ہے کہ اب اس نے حدیث میں تحریف کرنا شروع کر دی۔ حدیث میں سے یہ بعض الفاظ کو کاٹ دیتا ہے اور وہاں سے لوگوں کو پھر دھوکہ دیتا ہے کہ مسلم کے اندر یہ لکھا ہے۔ آپ نے اصل حدیث بھی پڑھ لی اور آپ نے مرزا کی منافقت بھی دیکھ لی۔ 4 فرض والی بات وہاں 2 کی بات ہے، اور پھر اس نے حدیث کی کٹوتی کی، درمیان سے باتوں کو حذف کیا اور یہ منافقت کی اور لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اللہ پاک اس دھوکے باز سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔